تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن وقال أيضا من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اہل بیت سے محبت کیوں کرنی ہے؟ اہل بیت سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کیا قرآن میں فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کو قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ان کو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تمہیں آخرت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں نیک عمل جو کرے گا اس کے لیے جنت ہے، برے عمل جو کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، میں تمہیں جو آخرت کے دن کے بارے میں ڈرا رہا ہوں کہ آخرت کا دن ایک قائم ہونا ہے اور اس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اس دن میدان محشر سجے گا، پھر اس میں اللہ کا ترازو بھی سجے گا، اللہ رب العزت حساب کتاب لینے کے لیے اس عدالت کے جج بھی خود ہوں گے اور وکیل بھی خود ہوں گے۔ تو اس تبلیغ کے اوپر میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر والوں سے محبت کریں، آپ میرے گھر والوں سے محبت کریں، آپ میرے گھر والوں سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آج بچوں کو ڈگریاں سکھا رہے ہیں، آج بچوں کو انجینئر بننے کی ترغیب دے رہے ہیں، آج بچوں کو ڈاکٹر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، آج بچے کو وکیل بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، آج بچے کو فلاں ہنر سکھا دو، فلاں ہنر سکھا دو۔ ہم دیکھیں کہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے بچے کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، اپنے بچے کو اپنے نبی سے عشق کرنا سکھاؤ، اپنے بچے کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دو، اپنے بچے کو حضور کا سچا عاشق بناؤ، اپنے بچے کو نبی کا عشق سکھاؤ۔ تو بچے کو نبی کا عشق کیسے سکھائیں گے؟ بچے کو ایسے عشق سکھا سکتے ہیں کہ بچے کو ہر سنت عمل کھانا ہے تو دسترخوان پر بچھا کر کھلائیں، اس کے بعد کھانا کیسے کھانا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، آرام کیسے کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانے کے شروع میں کون سی دعا ہے، کھانے کے بعد میں کون سی دعا ہے، جتنے بھی روزمرہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کون سی دعا ہے، گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا ہے، جتنی بھی روزمرہ استعمال ہونے والی دعائیں ہیں، یہ ساری بچے کو سکھائیں گے تو بچے کے اندر حضور علیہ السلام کا عشق پیدا ہوگا، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا شوق ہی پیدا ہوگا بچپن سے ہی۔ جب بچپن سے ہی حضور کی اداؤں کو اپنے اندر لانے کی فکر کوشش کرے گا تو پھر بڑے ہو کر بھی حضور علیہ السلام کی جو کاروبار کے اندر ہے تو وہاں پر حضور علیہ السلام کی زندگی پر چلنا آسان ہے، اور اگر بازار کے اندر ہے وہاں پر حضور علیہ السلام کی زندگی پر چلنا آسان ہے، گھریلو زندگی کے اندر ہے تو بچے کو گھریلو زندگی گزارنا آسان ہے۔ بچے کو کسی بھی شعبے میں بڑا ہو کر چلا جائے اس کے لیے اس شعبے میں زندگی گزارنا آسان ہے، کیونکہ اس کی بچپن میں تربیت ایسی ہو چکی تھی، بچپن کے اندر حضور علیہ السلام کے اداؤں کو ماں باپ نے اس کو سکھا دیا تھا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، حضور کی ادا کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلا بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھانا، پھر دوسرا وحب اہل بیتہ، اور بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھانا، اور اہل بیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے محبت سکھانا، اور پھر حضور کے صحابہ سے بھی محبت سکھانا۔ کہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔
پھر تیسرا فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بیگ بڑا اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے لے کے جا رہا ہے، اس کو کھول کے دیکھو اندر انگریزی کی کتابیں اور اس کے اندر اور مختلف جو ہے کتابیں بچپن سے ہی سکھائی جا رہی ہیں، لیکن اس بیگ کو کھول کر دیکھو کیا اس بیگ کے اندر مسنون دعاؤں کی کتاب ہے؟ تو وہ تو سکھا رہے ہیں، لیکن بچے کو قرآن کتنا سکھا رہے ہیں، بچے کو اللہ کے احکام پر چلنا کتنا سکھا رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے بچے کو دنیا کی تعلیم بھی دیں، بچے کو دنیاوی ڈگریاں بھی حاصل کروائیں، منع نہیں ہے، بچے کو یورپ کنٹریوں کی یونیورسٹیوں میں بھیجائیں، منع نہیں ہے، بھیجیں ان کو وہاں پر، لیکن سب سے پہلے بچے کو قرآن سکھائیں، سب سے پہلے بچے کو اہل بیت سے محبت کرنی سکھائیں، اور سب سے پہلے بچے کو حضور کی اداؤں پر چلنا سکھائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اتنی رب کی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، لم یعصیہ طرفۃ عین، آنکھ بند کر کے کھولی ہے، اتنی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنے بھی۔ جب مرا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو۔ اس کے دل میں خیال آیا، ساری عمر اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، خواہشات کی اتباع نہیں کی، قوم قبیلے والوں کے پیچھے نہیں چلا، اور آج بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے فضل اور رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تو دلوں میں جو سوچا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو سوچ کے ہم بھول چکے اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ سوچیں گے ہمیں نہیں پتا اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ جو دلوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ اس کو واپس بلائیں گے اور اس فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کا چکر لگاؤ۔ فرشتے اس کو لے کر جہنم کے کنارے پر چلیں گے، اور جہنم کی ادھر سے کھولتا ہوا پانی، اٹھتے آگ کے شعلے اور گرمی، اس سے اس کا حلق خشک ہوگا، زبان حلق سے باہر آئے گی، اور وہ کہے گا پانی، ایک غیب سے ہاتھ آئے گا، ہاتھ میں ڈول ہوگا، وہ کہے گا ہاتھ کے آدھی نیکیاں دے دو اور میں یہ پانی کا ڈول میں تمہیں دوں گا، یہ تم پیو گے تمہاری پیاس دور ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے آدھی نیکیاں لے لو، مجھے کسی طرح پانی دو، پانی پیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر اس کا پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے، پھر وہی غیب سے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ میں تھما ہوا ڈول ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آدھی نیکیاں دے دو، میں تمہیں پانی یہ دوں گا، تم سیراب ہو جاؤ گے اس پانی کو پی کر۔ وہ کہتا ہے آدھی نیکیاں بھی لے لو، اور اس کے باوجود آدھی نیکیاں دیتا ہے، باقی جو رہ جاتی ہیں پانی پیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب لے آؤ اس کو واپس میرے دربار میں۔ جب اللہ کے دربار میں دوبارہ واپس آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اب بتاؤ تیرے پاس کون سی نیکی ہے، 500 سال تو نے نیکیاں کی ہیں، تو اب بتاؤ تیرے پاس کون سی نیکی باقی ہے۔ شرمندہ ہو کے نظر جھکا کر کھڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو میرے ایک پانی کی نعمت کو شکر نہیں ادا کر سکتا، تو باقی اتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں میری، شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں، میں نے گننا شروع کر دی، حساب لینا شروع کر دیا تو تم حساب نہیں دے سکتے۔ آنکھ بند کر کے یہ کھولی ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑ رہے، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے محبت کرو، ساری نعمتیں اس اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو ساری نعمتیں اس اللہ کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اس کے پاس تو کوئی نعمت ہی نہیں، اس کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اصبحت علی نعمت عظیمہ، امیر المومنین میں نے بہت بڑی نعمت پر صبح کی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے، کون سی نعمت ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا کہ میں نے اسلام کی حالت میں صبح کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس حالت میں صبح کی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس حالت میں صبح کی ہے کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور آخری نبی ہے۔ تو اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں محمد سے بھی محبت کرو، وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، لِحُبِّي، اگر مجھ سے عشق کرتے ہو، میرے ساتھ محبت جتاتے ہو، میرے نقش قدم پر چلتے ہو، میرے ساتھ عشق کے دعوے بھی کرتے ہو، میرے نام کے گیت گانا چاہتے ہو، تو پھر میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، قسم کھا کے فرما رہے حضور قسم نہ بھی کھائے، حضور کا کہنا سچ، حضور کی بات کے اندر کوئی شک کرے وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ حضور قسم کھا کے فرما رہے واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی قسم اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ، یہاں تک کہ وہ محبت کرے اللہ کے لیے، وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرے میری قربت کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرے میری قربت کی وجہ سے ان سے محبت کرے، پھر اس کے دل میں جا کے ایمان داخل ہوگا۔ تو اس وجہ سے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آپ کیا کرو، آپ علیہ السلام کو ان کو حکم دو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے کتنا فرما دیا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ پھر کہیں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ پھر کہیں فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ امہات المومنین جن کی اللہ نے قرآن میں پاکی بیان کی ہے، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جنت کے اندر تو میری بیگم ہے، تو میری بیوی ہے، جیسا کہ آج دنیا کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سارے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کی، اولیاء نے اہل بیت سے محبت کی۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، اور اہل بیت سے محبت صرف نام کی نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے محبت ان کے نقش قدم پر چل کر۔ خلفائے راشدین نے اہل بیت سے محبت کی ہے، باقی صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اولیاء نے اہل بیت سے محبت کی ہے، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، صدیقین، شہداؤں نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ اور ولی اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اہل بیت سے محبت کر کے ان کے نقش قدم پر نہ چلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے کیسی محبت تھی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، مجھے اپنے رشتہ داریاں بعد میں ہیں، اپنے تعلقات بعد میں ہیں، سب سے پہلے مجھے حضور کی رشتہ داریاں محبوب ہیں، سب سے پہلے مجھے حضور کے تعلقات محبوب ہیں، سب سے پہلے حضور کی پسندیدہ چیزیں میری پسندیدہ ہیں، اس کے بعد میری پسند ہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، پیدل چل کر جا رہے تھے، حضرت علی بھی پیچھے تھے، آگے حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا، کندھوں پر سوار کیا، چومنے لگے اور فرمانے لگے حسن تو علی کے مشابہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، اور پھر حضرت علی پیچھے سن کر مسکرا رہے تھے۔ خالد بن ولید نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حیرہ سے کچھ سامان بھیجا، تو جب اس میں ایک قیمتی چادر تھی اور 1000 درہم تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو قیمتی چادر تھی حضرت حسین کو گفٹ کر دی، ہبہ کر دی۔ اور کتنی ایسی خلافت ابوبکر صدیق کے اندر اہل بیت کو وظائف دیے گئے، اہل بیت کا اعزاز و اکرام کیا گیا ہے، اہل بیت کی محبت کیسی انہوں نے کی ہے۔ حضرت عمر خلیفہ دوم امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہل بیت سے وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، وہ عمر 14 قرآن پاک کے اندر 14 مقامات پر حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن اترا ہے۔ حضرت عمر کی اہل بیت سے محبت کیسی تھی؟ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تو تھی، اب آپ سے سب سے زیادہ محبوب آپ تھی، اب حضور علیہ السلام چلے گئے، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تم ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، نامناسب بات کہی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ پھر عمر نے فرمایا تم جانتے ہو اس قبر والے کو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اور حضرت علی اہل بیت میں سے ہے، اور فرمایا علی کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا، اگر تم علی سے بغض رکھو گے تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمایا کہ آپ کا اسلام لانا میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ مجھے پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اسلام لانے پر حضور کو جو خوشی تھی میرے باپ کے اسلام لانے پر وہ حضور کو خوشی نہیں تھی. ہم اپنی خوشیوں کو، ہم اپنی پسند کو، ہم اپنی چاہتوں کو حضور کی خوشیوں پر، حضور کی چاہتوں پر، حضور کی پسندیدہ چیزوں پر قربان کرتے ہیں، ہر چیز کو. ایک دفعہ حضرت عمر نے نا حضرت حسین سے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس آیا جایا کرو. تو ایک دن حضرت حسین آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر بیٹھے کچھ خلافت کے اہم معاملات میں مشاورت چل رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر باہر گیٹ پر کھڑے تھے، پہرے پہ، کوئی اندر نہ آئے. حضرت حسین آئے، دیکھ کر چلے گئے. حضرت عمر نے کچھ دن بعد پھر ملاقات ہوئی اور فرمایا بیٹا تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو. تو حضرت حسین نے بتایا میں گیا تھا، آپ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت کے کچھ مشاورت چل رہی تھی، تو میں دیکھ کے پھر واپس آ گیا. عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا دروازے پر وہاں موجود تھا. حضرت عمر نے کیا جملہ فرمایا، واللہ کیا جملہ فرمایا، انت احق بالاذن من ابن عمر، کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہو میرے بیٹے عمر سے بھی کہ آپ اندر آؤ، آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. انبت ما ترى في رؤوسنا، یہ جو آج ہمارے سروں پر عزت کے تاج دیکھ رہے ہو، یہ جو آج ہمیں بلندیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ جو آج ہمارا اعزاز پروٹوکول دیکھ رہے ہو، کیا فرمایا، اللہ سب سے پہلے یہ اللہ کی عطا ہے. ثم انتم، پھر تم اہل بیت کی محبت، تم اہل بیت کا صدقہ ذریعہ سبب ہے کہ ہماری عزتوں پر، ہمارے سروں پر عزتوں کے تاج ہیں، ہمیں دنیا کے اندر بھی پروٹوکول ہے، اور تمہارے ہی وسیلے سے، ذریعے سے، سبب سے آخرت میں بھی ہماری نجات ہوگی، ہماری بخشش ہوگی. تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور خلفاء راشدین نے اہل بیت سے محبت کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان جب سواری پر سوار ہوتے، حضرت عباس کے پاس آمنا سامنا ہوتا، سواری سے اتر آتے، ادب احترام میں چلنا شروع کر دیتے. کیوں؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے محبت کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا حکم بھی دیا ہے، اس وجہ سے ہم ادب و احترام میں پیدل جائیں. پھر اس کے بعد ائمہ فقہا نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی امام محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے، تو فرمایا حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں. تو حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا امام ابو حنیفہ نے محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ لوگوں کی یعنی اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت کا احترام، اہل بیت سے محبت ہمارے لیے ایسے ہی لازم ہے جیسے حضور کی موجودگی میں صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، احترام کیا، عزت ان کو دی، تکریم کی، ان کی اتباع کی، ایسے ہی ہم پر تمہاری اہل بیت کی محبت، اتباع لازم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے کیسی محبت، کیا فرمایا، آل نبی ذریعتی وہم الیہ الوسیلتی، قیامت کے دن اہل بیت ہی تو میرا ذریعہ نجات ہے، وہی میرا وسیلہ ہے. ارجو بہم اعطا غدن، میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے بید الیمینی صحیفتی، میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا اہل بیت کے وسیلے سے. تو ہم اہل بیت سے محبت کریں. تو اس وجہ سے آج دور حاضر کے اندر اہل بیت کی یہ تو مصنوعی سید بنے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کون مصنوعی ہے کون اوریجنل ہے، یہ تو معاملہ اللہ کے اوپر ہے. جب کسی کے اوپر سید کا لفظ آ جائے، ہماری زبانوں کو تالا لگ جائے، یہ اہل رسول ہیں، اگر یہ اہل رسول ہیں ہم ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اور آپ کو اس عزت پر، احترام پر آخرت میں حضور کی محبت ملے گی، حضور کا پڑوس ملے گا. سید ہے، آپ نے اس کو دھتکار دیا، الیاذ باللہ، آپ نے اس کو کوئی الفاظ کہہ دے، اس پر آپ کی پکڑ آ گئی، تو پھر قیامت کے دن آپ کو کون چھڑوائے گا؟ قیامت کے دن حضور کی سفارش آپ کو کیسے ملے گی؟ اس وجہ سے سید کا لفظ جہاں پر آئے، سادات ہمارے سروں کا تاج ہے، سادات کا لفظ جہاں پر آئے ہم اپنی زبانوں کو تالا لگائیں، ہم اہل بیت کو سروں پر سجائیں گے. اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم ان کی محبت کو دل کے اندر لے کر پھر دنیا سے جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.